لڑکیوں کی شادی کی عمر بڑھانے کے کابینہ کے فیصلے کے بعد کئی مسلم قائدین و دیگر افراد نے حکومت کے اس فیصلے کی سخت مذمت کی، لیکن اس درمیان مرکزی حکومت نے لڑکیوں کی شادی کی قانونی عمر کو بڑھانے والا بل لوک سبھا میں پیش کر دیا۔ اس سلسلے میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کنوینر مشتاق ملک نے بھی مودی حکومت کے اس فیصلے کی سخت مذمت کی اور کہا کہ لڑکیوں کی شادی کی عمر بڑھانے والا بل پرسنل لائف میں مداخلت ہے۔ انہوں نے حکومت سے اس بل کو واپس لینے کا پرزور مطالبہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بیسیکلی مودی گورنمنٹ کا کوئی پرفارمنس لاسٹ 7 ایئرز سے اکنامیکل، ایجوکیشن، سوشل اپلفمنٹ کے تعلق سے نہیں رہا ہے۔ اب یہ نئے نئے تماشے سمجھیے کہ کیے جا رہے ہیں۔ نیتی آیوگ کی کمیٹی ایک بنائی گئی تھی، وہ کمیٹی کے ممبرز کو اگر آپ سمجھیے کہ جائزہ لیں تو وہ کمیٹی کے ممبر میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے، نہ کوئی سمجھیے کہ میڈیکل ایکسپرٹ بھی ہے۔ اب یہ بچہ، یہ کہا جا رہا ہے کہ فرٹیلیٹی کی عمر، کیونکہ بچے پیدا کرنے کی عمر 18 سال مناسب نہیں ہے، لہذا 21 سال اس کی عمر ہونی چاہیے۔ تو اب 18 سال کی عمر میں 135 کروڑ عوام کے وزیر اعظم کو 18 سال کی عمر کے لوگ چن سکتے ہیں، ووٹ دینے کا رائٹ ان کو ہے 18 ایئرس میں، اور 18 سال کی عمر میں انہیں اپنے لائف پارٹنر کو سمجھیے کہ صاحب چوز کرنے کا یا پھر شادی کرنے کا اختیار اس کو نہیں دیا گیا۔ تو یہ ایک بڑا تماشا ہے۔ اور پھر آپ آل آف اے سڈن اب سمجھیے کہ کل جو بل لوک سبھا میں سمجھیے کہ پاس ہوا ہے، تو اب اگر یہ آپ اتنی تیز رفتاری سے اگر اس بل کو پاس کر دیں گے تو بہت سی 18 ایئرس میں ایسی شادیاں ہیں جو سمجھیے ہونے والی تھی۔ 20 سال میں، 19 سال میں بہت سے بچیوں کی عمر ہے، اس میں مسلمان بھی شامل ہے، اس میں غیر مسلم بھی شامل ہے۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ کئی فون سمجھیے کہ مجھ کو آئے ہیں کہ بھائی ہماری بچی کی شادی طے ہے، کیسا کرنا، کیا کرنا، اگر قانون بن گیا تو کیسا۔ تو آپ صرف ایک ہجانی کیفیت عوام میں پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اب 21 سال کی عمر آپ کریں گے، راجیہ سبھا میں آپ سمجھیے اس بل کو پاس کر دیں گے اور اس بل کو پاس کر کے پریزیڈنٹ کی سائن ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد 6 مہینے کے بعد کسی کی شادی ہونے والی ہے، اس کی عمر 19 سال ہے، تو اب انہیں 2 سال ویٹ کرنا، پوری انٹائر فیملی ویٹ کرنا۔ ایسے لیکس آف سمجھیے کہ صاحب فیملیز ہوں گے جو سفر ہوں گے اس قانون سے۔ یہ تماشا بہرحال ہو رہا ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو قانون کی بات آئی، ابھی کوئی سمجھیے کہ 25 شادیاں جو خود میرے سے کانٹیکٹ کرے ایسی ہیں جو میں نے کہا کہ بھئی وہ بل پاس ہونے قانون سے پہلے آپ گھر میں نکاح کر لو، ودائی آپ سمجھیے کہ ٹھیک ہے بعد میں اپنی جو بھی سہولت ہے وہ سہولت کے مطابق آپ ودائی کر لو، لیکن نکاح تو کر لو آپ، نہیں تو پھر آپ کے لیے پرابلم پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ بالکل قانون غلط ہے، انتہائی مذاق خیز ہے۔ وہ کمیٹی کو اگر آپ سمجھیے کہ آپ اس کی رپورٹ ابھی پبلش بھی نہیں کرے، آپ ٹیبل پہ بھی نہیں لائے، پارلیمنٹ کے ٹیبل پہ نیتی آیوگ کی رپورٹ آنی چاہیے تھی، کیونکہ پرائم منسٹر کا انٹینشن تھا، لہذا وہ بالکل لا دیا گیا۔ اور روا روی میں ارے بھائی یہ امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، یہ کلچرل سبجیکٹ ہے، یہ لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے، تو اس پر بحث ہونی چاہیے تھی کہ بھئی آخر 18 سال سے 21 سال کرنے میں فائدے کیا ہے اور کیا سمجھیے کہ اس کے بینیفٹس ہیں، یہ باتیں آنی چاہیے تھی۔ بہت سے دیہاتوں میں، بہت سے سمجھیے کہ گاؤں میں، اور جو سمجھیے کہ رورل ایریاز ہیں، رورل ایریاز میں بہت سی شادیاں سمجھیے کہ 18 سال کے بعد ہو جاتی ہیں۔ اربن ایریا میں پھر بھی سمجھیے کہ وہ ریشیو آپ کو تھوڑا کم ملے گا جو سمجھیے 18 سال کے بعد ہوتی ہیں، لیکن 20 سال تک تو شادیاں ہو جاتی ہیں اربن ایریاز میں بھی۔ بہت کم ایسی شادیاں ہیں جو سمجھیے کہ 21 سال کے بعد ہوتی ہیں۔ بہت سی شادیاں تو 20 سال تک ہو جاتی ہیں، اور ماں باپ سمجھیے کہ بھائی ریلیف حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ صاحب ہمارے پر ایک بچی کی شادی کا ایک پریشر ہے، اس سے ریلیف ہو جائے۔ ایک تماشا سمجھیے ہے، سوشلی یہ تمام کمیونٹیز کے لیے پرابلم ہے، اور یہ گورنمنٹ ایک تماشا کر رہی ہے۔ جہاں تک کہ شریعت کا تعلق ہے،
شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بچی سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد، اب وہ سن بلوغ کو کوئی بچی 12 سال میں پہنچتی ہے، کوئی 14 سال میں، کوئی 16 سال میں، تو مختلف سمجھیے آب و ہوا، ملک کی جو آب و ہوا اور اس کی غذا ہے اس حساب سے بچی سمجھیے کہ سن بلوغ کو پہنچتی. تو شریعت میں یہ ہے کہ سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد بچی کی شادی ہو جانی چاہیے اور بچی کی شادی کر دینی چاہیے. اب خود اگر سمجھیے کہ مسلم پرسنل لا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ خود سمجھیے کہ پرسنل لا کو چھیڑنے کی بات ہے.